हम एक नया उन्वान देखेंगे जो मुख्ततिम अशारी और गैर मुख्ततिम तकरारी अशारी के बारे में है। मुख्ततिम अशारी किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए पहले हम समझेंगे मतलब मुख्ततिम का। मुख्ततिम का मतलब है ख़त्म होने वाला, मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाने वाला। तो इसके चंद सवालात आपको जमात नहुम और जमात दहुम में हैं, तो इसके चंद मिसालों के ज़रिए से हम इसको समझ सकते हैं। तो मिसाल से पहले इसकी तारीफ़ को समझेंगे हम। दिए गए नातिक अदद में तक़सीम करने पर बाकी अगर सिफर हासिल हो तब वो मुख्ततिम अशारी कहलाता है। मिसाल के तौर पर 2/5 एक मुख्तसर सा सवाल करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। 2/5 को हम तक़सीम करेंगे, 5 से तक़सीम करना है 2 को, अशारिया यहाँ पर लगा के सिफर ले लेंगे। ये 5 चौक ये 20, 20 में से 20 को निकालेंगे तब बाकी रहेगा सिफर। तो ये जो तारीफ़ अभी हमने बताई थी ये इसके बराबर सेट हो गए, यानी कि इसको तक़सीम करने पर जवाब हासिल होता है 0.4, बाकी यहाँ पर सिफर हासिल हो गया। इसी तरीके से और एक मिसाल भी हम देख सकते हैं। ये 7/40, 7/40 को भी तक़सीम करेंगे। ये सवालात आपकी किताब के अंदर मौजूद है। अशारिया लेके यहाँ पर सिफर ले लेंगे। ये 40 एकन, ये 40, 70 में से 40 निकालने पर ये 30, अशारिया वहाँ पर है, सिफर ले सकते हैं। फिर ये 40 सत्ते ये 280, 300 में से 280 निकालने पर ये बाकी रहेगा 20। फिर अशारिया वहाँ पर है और एक बार सिफर लिया जा सकता है। फिर 40, ये 40 पंजे ये 200। तो इसको भी तफरीक करने पर बाकी रहेगा सिफर। तो इसका जवाब भी 0.175। तो ये भी मुकम्मल तौर पर तक़सीम हो गया और इसका जो बाकी है ये सिफर है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये मुख्ततिम अशारी है। इंग्लिश में अगर बोलना है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाता है। तो ये समझ चुके होंगे। इसके बाद आइए गैर मुख्ततिम तकरारी अशारी किसे कहते हैं और उसकी मिसालों के ज़रिए से हम इसको समझेंगे। मुख्ततिम का मतलब था ख़त्म होने वाला, लेकिन यहाँ पर गैर मुख्ततिम है मतलब है ख़त्म ना होने वाला। तकरारी का मतलब है जारी रहने वाला। तो दिया गया जो नातिक अदद है उसको तक़सीम करने पर बाकी इसमें सिफर हासिल नहीं होगा। मिसाल के तौर पर 1/3 से तक़सीम करेंगे उसको। ये आसान सवालात है ताकि आपको आसानी से जो है समझ में आ जाए। या अशारिया लेके यहाँ पर सिफर ले लेंगे। ये 3 तिया 9, 10 में से 9 निकालें तब 1 अशारिया है, सिफर लिया जा सकता है। फिर ये 3 तिया ये 9, 10 में से 9 निकाले 1 अशारिया, फिर सिफर ले ली। फिर ये 3 तिया 9। इस तरीके से इसका बाकी आपको सिफर हासिल नहीं होगा। तो ऐसे आदत को, ऐसे कसर को 1/3 जो नातिक अदद की जो कसर है उसको गैर मुख्ततिम तकरारी अशारी कहा जा सकता है। ये 0.333 इस तरीके से जवाब हासिल होगा। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 0.3 बार। इसके बाद और एक दूसरी मिसाल के ज़रिए से भी इसको समझ सकते हैं। 9/11 तक़सीम करेंगे इसको 11 से। इसी तरीके से अशारिया लेके यहाँ पर सिफर, ये 11/8 ये 88, बाकी रहेगा 2 अशारिया है, फिर यहाँ पर सिफर लिया जा सकता है। 11 एकन ये 11, इसमें से निकालने पर आपको बाकी रहेगा 9, फिर यहाँ पर अशारिया है, फिर सिफर लिया जा सकता है। फिर इस तरीके से हासिल होगा 11/8 ये 88। तो इसमें भी कोई बाकी सिफर नहीं हासिल हो रहा। तो यहाँ पर जो इसका जवाब हासिल होता है 0.81 इस तरीके से आता है।
تو اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں 0.8112 تو اس کے اندر باقی صفر حاصل نہیں ہوگا، تو اب ایسے ناطق عدد کو ہم غیر مختتم تکراری اشاری کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا طریقہ نمبر 1، جس کے اندر آپ اس کو تقسیم کرنے کے بعد پہچان سکتے ہیں کہ یہ مختتم اشاری ہے یا غیر مختتم تکراری اشاری ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیں گے ہم طریقہ نمبر 2، جس میں بغیر تقسیم کیے کے اس کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ مختتم ہے یا غیر مختتم ہے۔ اس کے بعد طریقہ نمبر 2 دیکھیں گے ہم، جس میں بغیر تقسیم کیے کے اس کو پہچانا جا سکتا ہے۔ کسی بھی دیے گئے عدد کے اندر نسب نما میں اگر 2 کی قوت m یا پھر نسب نما کے اندر 5 کی قوت n یا پھر 1/10 کی قوت n یا m، اس طریقے سے اگر کوئی عدد حاصل ہو، تب ہم اس کو بغیر تقسیم کرے کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مختتم اشاری ہے بولے ایسا۔ تو یا پھر 1/2 کی قوت m میں حاصل ہو، یا 1/5 کی قوت n کی شکل میں ہو، یا پھر 1/10 کی قوت m کی شکل میں ہو، یا الگ الگ ہو یا مل کے ہو۔ اس طریقے سے اگر نسب نما میں حاصل ہوتے ہیں تب ہم اس کو مختتم اشاری کہہ سکتے ہیں۔ پھر غیر مختتم تکراری اشاری میں بھی یہی طریقہ کار ہوگا۔ اگر اس کے اندر تقسیم کرنے کے بعد 1/2 کی قوت m کے ساتھ اگر 3 کی قوت حاصل ہو رہا ہے، تب یہ غیر مختتم تکراری اشاری ہے۔ اگرچہ اس کے ساتھ ساتھ پھر 5 کی قوت n یا پھر 7 بھی حاصل ہو رہا ہے جواب میں، یا پھر 1/10 کی قوت بھی حاصل ہو رہا ہے، اور پھر 3 کی قوت بھی حاصل ہو رہا ہے، تب اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ غیر مختتم تکراری اشاری ہے۔ یہاں پر مختتم میں 1/2 کی قوت m یا 1/5 کی قوت n یا پھر 1/10 کی قوت m حاصل ہو، تب مختتم اشاری کسر کہا جا رہا تھا۔ لیکن بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر 2 کی قوت بھی آتا ہے اور 3 کی قوت بھی حاصل ہوتا ہے، تب ہم اس کو غیر مختتم کہیں گے۔ یا پھر بعض سوالات میں 5 کی قوت n اور پھر اس کے ساتھ ساتھ 7 کی قوت m بھی آ سکتا ہے، تب بھی ہم اس کو غیر مختتم کہہ سکتے ہیں۔ اس کے چند مثالیں بھی دیکھیں گے۔ تو اس کی چند مثالیں یہاں پر 23/2 کی قوت 3 ضرب، یہ ضرب ہے 5 کی قوت 2۔ یہاں پر اس تعریف کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں گے تو یہ 2 کی قوت 3 اور 5 کی قوت 2 دونوں حاصل ہو رہے ہیں، یا یہ الگ الگ بھی حاصل ہو سکتے ہیں یا ان دونوں ملا کر بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر سوال میں یہ قوت کی دونوں ملا کر حاصل ہو رہے ہیں، تب ہم اس کو مختتم اشاری کہہ سکتے ہیں۔ پھر یہاں پر 15/1600 یہ یہاں پر حاصل ہو رہا ہے، اس کے ہم ایلسیم نکالیں گے۔ ایلسیم نکال کر اس کو قوت نماؤں کی شکل میں ظاہر کیا جا سکتا ہے اس طریقے سے۔ اس کو اگر آپ 2 سے تقسیم کریں گے تو 2 × 8 = 16، یہ 0 0، پھر 2 سے تقسیم کریں گے، یہ 2 × 4 = 8، یہ پھر دونوں صفر جیسا ہے ویسے، پھر 2 سے 2 × 2 = 4، پھر اس طریقے سے یہ 0، پھر اور 2 سے تقسیم کیا جا سکتا ہے اس کو، یہ 2 × 1 = 2، یہ 0 کے 0، پھر 2 سے تقسیم کریں گے، یہ 50، پھر یہاں پر اور 2 سے تقسیم کریں گے تو یہ 25، پھر اور 5 سے تقسیم کیا جا سکتا ہے، یہ 5 × 5 = 25، پھر اور مزید اس کو 5 سے تقسیم کریں گے، 5 × 1 = 5۔ تو اس طریقے سے یہ 1600 کے قوت نماؤں کی شکل میں اس طریقے سے حاصل ہوں گے۔ 15/2 یہاں پر 2 حاصل ہو رہا ہے اور ساتھ میں 5 بھی حاصل ہو رہا ہے۔ 2 کتنی دفعہ ہے؟ 1 2 3 4 5 6، یعنی کہ 2 کی قوت 6 لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر 5 ضرب 5، 5 2 دفعہ ہے، یعنی کہ اس کو اس طریقے سے لکھا جا سکتا ہے۔ تو دیا گیا ناطق عدد 15/1600 یہ قوت نماؤں کی شکل میں لکھنے کے بعد 2 کی قوت 6 اور 5 کی قوت 2 کی شکل میں حاصل ہو رہا ہے، تب اس تعریف کے لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مختتم اشاری شکل میں ہے۔
اب یہاں پر اور ایک دوسری غیر مختتم تکراری اشاری کے بارے میں دیکھیں گے. 129/2 کی قوت 2 ضرب 5 کی قوت 7 ضرب 7 کی قوت 5. تو اس تعریف کے لحاظ سے اگر نصب نما میں 2 کی قوت یا پھر 5 کی قوت اگر حاصل ہو تب وہ مختتم ہے. اگر اس کے ساتھ میں جیسا اس طریقے سے یہاں پر بتایا گیا ہے 5 حاصل ہو 7 حاصل ہو تب بھی وہ غیر مختتم ہے. 2 حاصل ہو 3 حاصل ہو تب بھی وہ غیر مختتم ہے. اسی طریقے سے یہاں پر دیکھیں 2 بھی حاصل ہو رہا ہے اور قوت 5 اور اس کی قوت یہاں پر اس کے ساتھ ساتھ یہ زیادہ حاصل ہو رہا ہے. تو اس کو تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ غیر مختتم تکراری اشاری شکل ہے. یہاں پر 11/12 ہے. اس کو بھی آپ جو ہے اس کے ایلسیم نکال کے تقسیم کر سکتے ہیں. اس کو قوت نما کی شکل میں ظاہر کر سکتے ہیں. 2 سے تقسیم کریں گے 2 6 کے 12 پھر 2 سے یہ 2 3 6 پھر 3 سے 3 1 3. تو اس کی جو قوت نماؤں کی شکل میں جواب حاصل ہو رہا ہے وہ 11/2 2 دفعہ ہے اور 3 1 دفعہ ہے. تو اس طریقے سے اس شکل کے لحاظ سے یہاں پر حاصل ہو رہا ہے. 2 کی قوت بھی حاصل ہو رہی ہے اور 3 کی قوت بھی حاصل ہو رہی ہے. تب ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ غیر مختتم تکراری اشاری ہے. تو یہاں پر اور ایک سوال یہاں پر ایک سوال ہے. اس کو بھی ہم مختتم کہیں گے یا غیر مختتم کہیں گے. اس کے آپ ایلسیم نکالیے اجزاء ضربی نکال کر جو جواب حاصل ہوتا ہے اس جواب کو کمنٹ باکس میں لکھ کر کے بتائیے.